السلام علیکم ناظرین. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا ہے کہ ایک بروکن کرمنل جسٹس سسٹم رول آف لا کو اپ ہولڈ نہیں کر سکتا اور اس سے معاشرہ جو ہے وہ اتھارٹیرین بنتا جاتا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ ساری باتیں کر رہا ہے. جب ترمیم آ رہی تھی تب وہ یہ بات نہیں کر رہے تھے. جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے اور جو جمہوریت کا گلا وہ گھونٹ رہے تھے اس کی بات نہیں کر رہے تھے. لیکن انہوں نے اب کیا اور اسپیسیفکلی کرمنل جسٹس سسٹم کی بات کی. کیوں؟ پوزیشننگ. وہ اپنے آپ کو پوزیشن کرنا چاہتے ہیں ایز اے فارورڈ تھنکنگ جوڈیشری جو لوگوں کے حق اور انصاف کی بات کر رہی ہے. لیکن یہاں پہ وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ دو کلاس آف پیپل ہیں پاکستان میں, دی ایلیٹس اینڈ ایوری ون ایلس. ایلیٹس کو ڈفرنٹ قانون اپلائی کرے گا بکاز اسی ایس سی کے ہوتے ہوئے پوسٹ 26ویں آئینی ترمیم کئی ایلیٹسٹ وقوعے ہوئے ہیں جہاں پہ جوڈیشری خاموش رہی ہے. وہ چاہے ایک رائڈر کو مارنے کی بات ہو ایک گاڑی ڈرائیور کی وجہ سے جو اپنے آپ کو ایک فلم میکر, ڈاکیومنٹری میکر, میڈیا ہاؤس اونر کہتا ہے, یا چاہے وہ وقوعہ ہو لینڈ کروزر کے نیچے ایک خاتون نشے کی حالت میں لوگوں کو دے کے جان لے لیتی ہے. تو ہمارا جو اعلیٰ عدلیہ نظام ہے وہ دو قسم کے پاکستانیوں کو تسلیم کرتا ہے, ایلیٹ کو اور عام عوام کو. اور یہ زیادہ مختلف نہیں ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ, ہماری بیوروکریسی اور ہمارے پولیٹیشنز کی سوچ سے کہ جی دو قسم کے پاکستانی ہیں, ایک وہ جو امیر ہیں اور ایک وہ جو غریب اور مڈل کلاس ہیں. اور انفارچونیٹلی میں اور آپ ہم سب اس امیر اشرافیہ کیٹیگری میں نہیں آتے. سرکار کوئی میٹنگ کرتی ہے سازش بنانے کے لیے تو بعد میں تردیدی بیان بھی خود جاری کر دیتی ہے. انہوں نے کہا کہ جی ہماری کوئی نیت نہیں ہے کے پی کی گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کی, ہم تو صرف گورنر کنڈی سے بات چیت کر رہے تھے. کس موضوع پہ انہوں نے یہ نہیں بتایا, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہماری مولانا فضل الرحمان سے کوئی بات چیت اس پہ بھی نہیں ہوئی کہ ہم ٹاپل کریں گے کے پی کی گورنمنٹ کو. ریالٹی یہ ہے کہ مائنس پی ٹی آئی مائنس عمران خان پالیسی فل افیکٹ کے اندر ہے. جمہوری طاقتوں کو ڈسریگارڈ کرتے ہوئے, الیکشن پروسیس کو ڈسریگارڈ کرتے ہوئے ایک حکومت فارم کی جاتی ہے جس کی بیسس بہت ویک ہے. اس بیسس کو اسٹرانگ کرنے کے چکر میں 26ویں آئینی ترمیم پاس ہوتی ہے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے رول کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے. تو عمران خان اور پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے چیزیں زیادہ دیر تو سروائیو نہیں کر سکتی. چلیں اگر وہ اپنا ٹینیور بھی کمپلیٹ کر لیں تو ان کی کرٹیسزم کنٹینیوس رہے گی, ان کی خلاف آواز اٹھانا کنٹینیوس رہے گا. تو اس کو دبانا چاہیے. یہ مہم اب کوئی انسان ڈینائی نہیں کر سکتا. ساتھ ہی ساتھ سعد رفیق صاحب فرماتے ہیں کہ ڈائلاگ تب پاسبل ہے اگر عمران خان اپنے سینئر پی ٹی آئی لیڈرز جنہوں نے خط لکھا تھا اس کو مانیں, یعنی کہ ان کی مان کے چلیں. یعنی کہ سعد رفیق صاحب نے ایک نقشہ بنا دیا کہ اگر عمران خان صاحب ایک پالیسی پوزیشن پہ بینڈ کرتے ہیں جو وہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی مذاکراتی ڈیل کے تحت میں باؤ ڈاؤن نہیں کروں گا انٹل اینڈ انلیس میری شرائط نہیں مانی جاتی, جو ری الیکشن کی ہے یا مینڈیٹ واپسی کی ہے, جس مرضی طرف آپ اس کو دیکھنا چاہیں. تو سعد رفیق صاحب نے بھی اس چیز کا سگنل کر دیا کہ جناب ڈیموکریسی تو امپورٹنٹ نہیں ہے, زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ کرنٹ رجیم کو مینٹین کیا جائے. سلمان راجہ صاحب نے فرمایا کہ پی ٹی آئی کسی کو ریکویسٹ نہیں بنائے گی بات چیت کرنے کی. اگر کسی نے بات چیت کرنی ہے تو ہمارے پاس خود چل کے آئے. اب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ مکس سگنل ہے. ایک طرف وہ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے, ایک طرف وہ کہتے ہیں سیاستدانوں سے کریں, ایک طرف وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے کریں, ایک طرف سلمان راجہ صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہم تو کسی کے پاس ریکویسٹ لے کے نہیں جائیں گے, جس نے آنا ہے ہمارے پاس آ جائے. تو اس سارے کے اندر آپ کو اور مجھے کیا سمجھ آتا ہے؟ ایک سپریم کورٹ ہے جو بلیو نہیں کرتا رول آف لاء کے اندر, بلیو کرتا ہے تفریق میں. پولیٹیشنز ہیں جو ایک پیج پہ آ نہیں سک رہے. ڈیموکریٹک فریڈم موومنٹ کو لیڈ کرنے والے لوگ مشرف کے خلاف آج آمریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے سٹار چائلڈ عمران خان صاحب آج اسٹیبلشمنٹ کے ہی سامنے کھڑے ہوئے ہیں. تو ایک اصول تو آپ طے کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ وہ امید ہے جو یہاں پہ ہر قسم کے ایکٹر کو زندہ رکھتی ہے, چاہے وہ مولانا فضل الرحمان ہوں, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ خان صاحب ہوں, چاہے وہ بلاول بھٹو صاحب ہوں, کہ یہاں پہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ صرف تب ہو سکتا ہے جب ایک آٹوکریٹک سسٹم ہو کہ نوازنا ہو کسی کو, تو پھر نور نظر تو کوئی بھی بن سکتا ہے. اس لیے سارے اپنی اپنی پرفارمنس جاری رکھتے ہیں. کوئی عہدے پہ بیٹھ کے پرفارمنس جاری رکھتا ہے, کوئی اپوزیشن میں بیٹھ کے پرفارمنس جاری رکھتا ہے, کوئی صرف پریشر گروپ بن کے پرفارمنس جاری رکھتا ہے, لیکن سب اس سسٹم کے اندر پرفارم کرتے رہتے ہیں. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام الناس, پاکستان کا. اب کرپٹو مائننگ ایک بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ بہت منفرد طریقہ ہے پاکستان کی گروتھ کے لیے,
ऑल्दो سب کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کرپٹو کا مین را مٹیریل ہے مائننگ کا، بجلی، وہ سستی نہیں ہے، مہنگی ہے. تو سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ 2000 میگا واٹ سبسڈائز ریٹ پرووائڈ کیے جائیں گے اس کام کے لیے. یعنی کہ 2000 میگا واٹ کے اوپر سرکار ایک لاس لے گی یا جیب سے پاور کمپنیز کو پیسے دے گی سبسڈی کے فارم کے اندر. تو اس کو آئی ایم ایف نے اپروو نہیں کیا. تو جو ہماری ایس آئی ایف سی کا ایک ایکشن پلان تھا بٹ کوائن کے حوالے سے، کرپٹو کے حوالے سے، اس کو میجر روڈ بلاک آ گیا. اب آئی ایم ایف کی اگلی راؤنڈ آف اپروولس کب آئیں گی، کس طرح ہوں گی، اس میں تو کافی دیر لگ جائے گی. تو یہ حیران کن بات ہے کہ ایک پالیسی ہم سال ڈیڑھ سے کام کر رہے ہیں، اس کے بڑے بڑے افتتاح کرتے ہیں. بائنانس کے ایکس کرپٹ سی ای او کو، یعنی کہ ایکس سی ای او تھا جو کرپٹ ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں، روڈ شوز کرتے ہیں، اور بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کرپٹو پازیٹیو ہے. اور کہا جاتا ہے کہ کرپٹو ٹرانزیکشنز کے تھرو اکانومی کو وائٹ کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی. یہ شہباز شریف صاحب نے فرمایا. کیسے ہوگا یہ آج تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ کرپٹو بنا ہی ایز اے ڈی سینٹرلائز پلیٹ فارم ہے. اس کا پیور مقصد یہ ہے کہ ڈی سینٹرلائزیشن ہو، گورنمنٹ انٹرفیئرنس منیملسٹک ہو. اور اگر گورنمنٹس کو اڈاپٹ بھی کر لے تو والیٹس کی نیچر ایسے ہے کہ والیٹ اونر کون ہے آپ کو پتہ نہیں چل سکتا. جو بیچ میں بلاک چین ٹیکنالوجی ایگزسٹ کرتی ہے وہ الاؤ کرتی ہے ٹرانزیکشن کو چھپانے کے لیے. اس لیے تو دنیا کے ڈرگ ڈیلرز، ٹیررسٹ، ویپن سپلائز اور جتنی السٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اس میڈیم کو پریفر کرتے ہیں. ایون لیجٹمائزیشن کے بعد اس کو ٹریس کرنا ورچولی امپاسبل ہوتا ہے جب تک کہ بندہ خود اپنے والیٹ کی ڈیٹیلز ڈسکلوز نہ کر دے. پھر آپ ٹرانزیکشنز ٹریس کر سکتے ہیں کیونکہ ہر چیز اوپن تو ہوتی ہے. تو شہباز شریف صاحب نے یہ کیسے فرمایا واللہ عالم. اور اس آئی ایم ایف کے روڈ بلاک کے بعد ایک پروجیکٹ جس میں ہم پیسے پمپ کر رہے ہیں، جس کو کھڑا کر رہے ہیں، جس میں ہم انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، جس پہ ہم نے ڈپارٹمنٹس کھڑے کیے ہیں، اس کا کیا بنے گا یہ بھی نہیں پتہ. یہ پور پلاننگ ہوتی ہے. یہ پلاننگ تب ہوتی ہے جب آپ کو ووٹس کی پرواہ نہ ہو، عوام کو ڈیلیوریبلس نہ دینے ہو، لوگوں کی ایکچوئل نیڈز اور پلائٹس کا نہ پتہ ہو. ہمارے بجٹ کو اگر انالائز کریں تو اس کے اندر جو پالیسیز دی جاتی ہیں وہ عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی. جو مووز بنائی جا رہی ہوتی ہیں اکانومی کو ریوائیو کرنے کے لیے وہ بھی عوام الناس کے لیے نہیں ہوتی. جاب کریشن کے پرسپیکٹیو کو سمجھا نہیں جاتا. فری بیز دیے جاتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، بے نظیر انکم سپورٹ ہو، لیپ ٹاپ اسکیم ہو، راشن کے پیکیجز ہوں. ایکچوئل روزگار ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ عوام الناس کو اتنا ماتحت رکھنا ہے کہ وہ بھیک مانگتے رہیں اور اتنا کھلاتے رہنا ہے کہ وہ مرے نہ. یہ ایک پرانا فلسفہ ہے بادشاہوں کا جو ٹرانسلیٹ ہوا جمہوریت کے اندر. اور یہ اکیلے پاکستان میں نہیں ہے، یہ دنیا بھر میں ہے. انڈیا کے اندر ہندوتوا کا نیریٹو دے کے، ہندو مسلم کھیل کے، اگر آپ پوری کی پوری کمیونٹیز کے رائٹس ڈینائی کر دیں، ان کے اکنامک رائٹس ڈینائی کر دیں تو کوئی دقت نہیں. جمہوریت میں پھر بھی بی جے پی کو ووٹ ملتا رہے گا. ٹرمپ دن دہاڑے یونیلیٹرلی ڈیسیجن لے ایران کو بوم کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ پاپولسٹ نیریٹیوز دیتا رہے تو کوئی دقت نہیں. لیکن کم از کم وہاں جمہوریت تو ہے انڈیا اور امریکہ میں کہ آپ کبھی نہ کبھی ریلائز کر کے حکمران کو ووٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں ایسے نہیں ہے. اس لیے 70 سال سے بیڈ پالیسی آفٹر بیڈ پالیسی آتی رہی ہے. شارٹ ٹرم تھنکنگ آفٹر شارٹ ٹرم تھنکنگ آتی رہی ہے. لانگ ٹرم اکنامک ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. جو لوگ کہتے ہیں کہ مساق معیشت ہونا چاہیے تو سوال یہ بنتا ہے کہ مساق معیشت کرے گا کون؟ یہ آٹوکریٹس جو ایک اتھارٹیرین رجیم کے پارٹ ہیں یا عوامی مینڈیٹ والے لوگ؟ لہٰذا یہ باتیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بے معنی لگ رہی ہیں. حالانکہ مساق معیشت کے ہم خود ایڈوکیٹ تھے کہ جناب ایک تسلسل بننا چاہیے اکنامک پالیسی کا. لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آ رہا ہے کہ انہیرنٹلی یہ لوگ بنا ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کی آٹوکریٹک مائنڈ سیٹ، لیک آف ایسوسیشن ود دا پیپل آف پاکستان ان کو الاؤ نہیں کرتی کہ یہ ایکچولی ان کے بارے میں سوچیں. السلام علیکم. لوگ بار بار ایک سوال پوچھتے ہیں کہ کون سی بکس میں شوق سے پڑھتا ہوں، تو ہم نے یہ سوچا کہ انشاءاللہ ہم ایک بک کلب بنا لیں جس کے اندر ماہوار ہم ایک کتاب کو کور کریں اور یہ منتھلی 4 کلاسز بنیں گی انشاءاللہ. اس کے اندر ہم 12 کتابیں ایک سال کے اندر کور کریں گے. ایک لسٹ ہے بکس کی، میں آپ کو یہاں ڈسپلے کر دیتا ہوں اور یہ ٹینٹیٹیو لسٹ ہے. اس میں نے کچھ اکنامکس کی کتابیں رکھی ہیں، کچھ پولیٹیکل سائنس کی اور کچھ تھوڑی جو نوٹی گورنمنٹس کی جو مس گیونگز ہوتی ہیں اور ان کے اوپر جو انویسٹیگیٹو جرنلسٹ نے کام کیا ہوا ہے. ہماری کلاسز جو ہوں گی وہ انٹرٹیننگ ہوں گی، فن ہوں گی، لیکن سبجیکٹ میٹر جو ہے سیریس ہوگا. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ فزیکلی جوائن کریں. لیکن اگر آپ کو فزیکلی جوائن کرنے میں دقت آتی ہے، نہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ لاہور میں نہیں ہیں، تو ان کے لیے پھر زوم کی آپشن اویلیبل ہے اور ان کو ایکولی ایز مچ ایکسیس ملے گا بک کلب کا. ان کی ہم ایک سیپریٹ واٹس ایپ کمیونٹی بھی بنا دیں گے آپ کی، تاکہ ہم وہاں پہ نوٹس بھی شیئر کر پائیں اور ان بکس کو تفصیل میں ڈسکس کر کے ہوپفلی وی میک فرینڈز ایز ویل انشاءاللہ. تو اس کی فیس جو مقرر ہے آپ ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ آپ کو لنک مل جائے گا. تو آئی ہوپ ٹو سی یو دیئر ایٹ دا بک کلب انشاءاللہ. سی یو سون. محسن نقوی صاحب نے فرمایا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا ایران اور اسرائیل کی سیز فائر میں، اور اس ٹروس کے پیچھے ان کا بڑا ہاتھ تھا. کیسے؟ واللہ اعلم. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے اٹیک سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی ملاقات ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ.
सिविलियन गवर्नमेंट अभी पूरी कोशिश कर रही है कि जो इस्टेब्लिशमेंट को पजीराई मिल रही है वो अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश करे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट इसमें उनकी मदद नहीं कर रही, क्योंकि जहाँ जहाँ फील्ड मार्शल साहब, शहबाज शरीफ साहब और उनकी टीम को साथ लेकर जाते थे तो इस पर्टिकुलर मुलाकात पे नहीं लेके गए। इससे क्लियर इंडिकेटर हुआ कि जब एक्चुअल इंपॉर्टेंट मीटिंग्स की बारी होगी तो सिविलियन गवर्नमेंट नॉट वेलकम। बाकी जब फर्जी मीटिंग्स होनी है, एक पॉलिटिकल शो होना है, तो वहाँ शहबाज साहब ज़रूर जाएंगे, जिस तरह अभी वो अज़रबैजान जा रहे हैं जब 17वीं इको समिट है उसको अटेंड करने के लिए। ये 2 दिन की समिट है, इसका पर्पज़ है कि इको विजन डिटर्मिन किया जाए, रीजनल ट्रेड को और ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को, एनर्जी कोऑपरेशन को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एडवोकेसी की जाए। अगेन ये वो चीज़ें हैं जो सॉर्ट ऑफ एक फ्लफ होती है आपकी डिप्लोमेसी के अंदर, एक दूसरे से मरासिम कायम करने के लिए, तो उस पर शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर भेजा जाता है। पर अगर कोई क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग हो तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद लेते हैं। एक अजीब सी बहस हो रही है, मैं समझता हूँ कि आपको बताना ज़रूर चाहिए जस्ट टू अंडरस्टैंड के द लेवल ऑफ इंटरेस्ट हमारे पॉलिटिशियंस का मुल्क के अंदर और लोगों के अंदर। स्पीकर अयाज सादिक और डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ की आपस में जो एक तनाव है वो गहरा हो गया है। अयाज सादिक साहब ने ख़त लिखा अपनी तनख्वाह बढ़ने के ऊपर, आफ्टर ख्वाजा आसिफ ने बहुत तनकीद की है इनकी तनख्वाह क्यों बढ़ाई गई है, जिस पर उन्होंने कहा कि ना मुझे इन पैसों की ज़रूरत है, ना मैं इनमें इंटरेस्टेड हूँ, ना ही मैंने कहा था मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, ये तो टोटल कैबिनेट का एक डिसीजन होता है। अब रादर देन स्पीकर अयाज सादिक ये सोचें कि रिज़र्व सीट का जो मामला हुआ है वो लीगल है कि नहीं है, पार्लियामेंट को वो सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं, जो इलेक्शंस थे वो फ्री एंड फेयर हुए थे, वो स्पीकर नेशनल असेंबली है, उन पे ओहदा है, एक उनकी इंपॉर्टेंस और रेलेवेंस है। असेंबली में जो इश्यूज टेबल हो रहे हैं उनकी बात करें, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड इस गुफ्तगू में है, ये वो मीडिया आउटलेट्स को टिप्पणी दे रहे हैं, बता रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब रादर दैन डूइंग हिज जॉब ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी ही गवर्नमेंट पर तनकीदी बयानात करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं जिस तरह नूरा कुश्ती का दौर था पीपीपी और नून लीग का, कि ये आपस में ही खेलते रहें। तो अब जब पीपीपी इस पॉइंट पे नूरा कुश्ती नहीं करी तो नून लीग खुद अपनी नूरा कुश्ती शुरू कर देती है। अगेन ये सिर्फ आपको गुमराह और बेवकूफ़ बनाने के लिए। मेन फ्रेम डिसीजन ऑफ रिजर्व सीट्स के बाद पेशावर हाई कोर्ट ने भी स्टे उठा दिया है लॉ मेकर ओट टेकिंग ऑफ लॉ मेकर्स ऑन रिजर्व सीट्स, यानी कि अब पेशावर के अंदर भी ये ओहदा संभाल लेंगे जितने भी MPs को सीट्स दी गई हैं KP असेंबली के अंदर। यानी कि आपका सेंट्रल जुडिशल सिस्टम और प्रोविंशियल जुडिशल सिस्टम दोनों कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। नैब ने एक प्रोब लॉन्च किया है लीगल रिक्रूटमेंट सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर, जहाँ पे वो देखना चाह रहे हैं कि जो यहाँ पे भर्तियाँ हुई हैं ये कानून के दायरे में हैं कि नहीं, मनी फॉर जॉब्स का स्कैम तो नहीं चल रहा। इसका क्या रिज़ल्ट आएगा? कुछ भी नहीं। इसलिए इस पर भी हम इतना ही टाइम लगाएंगे जितना हमने अभी बताते हुए किया। मेंशन हमने इसलिए किया था ताकि हम आपको बता सकें हमारे आला इदारे कितना काम कर रहे हैं। साथ ही इसको हमने डिसमिस इसलिए कर दिया क्योंकि सिंध के अंदर मनी फॉर जॉब्स की बात करने पे आज तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया। जहाँ पे पूरे पूरे थाने कराची शहर के अंदर फॉर हायर हैं, पैसे दे के आप उन्हें रख सकते हो, जैसे आप नार्को स्टेट मैक्सिको हो, तो वहाँ पे इस तरह की मामूली चीज़ होना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे जर्नलिस्ट को दिन दिहाड़े पॉलिटिशियंस कत्ल कर सकते हैं, फिर उनको पीपल्स पार्टी टिकट्स अवॉर्ड कर सकती है, तो इस तरह की चीज़ मामूली सी है, बल्कि मैं तो इसको अब जुर्म भी नहीं समझता, मैं तो इन लोगों का बर्थ राइट समझता हूँ। ज़ाहिर है ये लोग मालिक हैं पाकिस्तान के, तो इस तरह की चीज़ें कर दें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी गरीब लोग हैं, इनको पैसों की अक्सर ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ये पैसे लेना इनका हक़ है, इसलिए आप सबको चुप करके कतार में बांध के पैसे दे देने चाहिए इनको। पंजाब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने टिम्बर माफिया को क्रैक डाउन किया। अब ये एक मेजर प्रॉब्लम है टिम्बर माफिया। हमारे जितने भी दरख्त हैं, प्लान्ड या अनप्लान्ड फॉरेस्ट हैं, उनके ऊपर एक बिल्कुल जाबराना तौर पे टिम्बर माफिया अंडर द छतर छाया ऑफ पॉलिटिशियंस ऑपरेट कर रही होती है, लोकल इंतजामिया साथ मुलव्वस होती है। अब टिम्बर माफिया और EPA के बकौल उन्होंने 3,21,000 किलोग्राम ऑफ प्लास्टिक बैग्स सिर्फ 5 जून तक जो है कॉन्फिस्केट किए हैं। अब जितनी भी ये मामलात EPA करना चाहता है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, सवाल तो ये बनता है कि ये बैग्स मैन्युफैक्चर किस तरह हो रहे थे, इनको मैन्युफैक्चर करने वाले कौन सी इंडस्ट्रीज़ थी, वो इंडस्ट्रीज़ किस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं। बिकॉज ये प्लास्टिक बैग्स रातों रात तो किसी छोटे से घर में तो बनते नहीं, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ इनको डेवलप करती हैं। पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन यानी EPA की टीम्स ने अभी तक 1,43,000 इंस्पेक्शंस अक्रॉस द प्रोविंस की हैं, 1,36,961 रेड्स की हैं, जिसके तहत 2.5 लाख किलोग्राम प्लास्टिक रिकवर किया, जिसमें से 72,000 रिकवर किया गया है 6,390 रेड्स में सिर्फ लाहौर लो ने।
تو آپ اسکیل آف پرابلم سمجھیں کہ آپ کے اربن سینٹر کے اندر ایک چیز اللیگلی پروڈیوس ہوئی جا رہی ہے. آج بھی ہر دکاندار آپ کو پلاسٹک بیگ دے رہا ہے, تو یہ کہاں سے آ رہا ہے, یہ کون سی مافیا آپ کے ملک میں آپریٹ کر رہی ہے, اور کیسے ان کو آپریٹ کرنے کی اجازت دی جا رہی ہے. بارشوں کے امکانات کی وجہ سے پی ڈی ایم اے نے وارن کیا کہ پنجاب کے ریورز بھی رائز کریں گے اور فلڈ آنے کا بھی چانس ہے, تو اس کی تیاری ہمیں پریمپٹیولی شروع کر دینی چاہیے. یہ ڈپارٹمنٹ کی وارننگ ہے, اب اس پہ گورنمنٹ ایکٹ کرے یا نہ کرے یہ ان کا فیصلہ ہے. لیکن ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان, اور یہ آخری خبر ہے ہماری دن کی, وہ بہت کنسرنڈ ہے کہ جو ہیومن رائٹس کا کام پاکستان میں ہو رہا تھا وہ شرنک کیے جا رہا ہے. اس کی وجہ سے اب جو والیوم آف ہیومن رائٹس کیسز کی وائلیشن آ رہی ہے اس کو ہم ڈیل نہیں کر سکتے. In the past few months, HRCP has faced a series of arbitrary, illegal and unjustified actions that have impeded the organization's ability to carry out its mandate. ابھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو اپنا مینڈیٹ پورا نہیں کر پا رہا ہے, سرکار کو بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ جناب آپ اس کے بارے میں کچھ کریں, لیکن سرکار اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان اپنا کام کرے گا تو سب سے بڑا مجرم شاید سرکار نکلے, چاہے وہ مسنگ پرسنس کے کیسز کے اندر ہو, چاہے وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے کیسز میں ہو, چاہے وہ امیر لوگوں کو کیسز سے بازیاب کرنے میں ہو, چاہے وہ مائنورٹی رائٹس کے پروٹیکشن میں ہو. جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان کی انٹرنل معاملات برے سے برے ہوئے جا رہے ہیں, چاہے وہ معیشت کے ہوں, چاہے ہیومن رائٹس کے ہوں, چاہے پولیٹیکل فریڈم کے ہوں, چاہے فریڈم آف اسپیچ کے ہوں. انٹرنیشنل اسٹیج پہ پذیرائی ملنے سے یہ پرابلمس فی الحال تو کور ہو جاتی ہیں. فی الحال تو آپ ایک گرو پرائڈ محسوس کر کے ان کو اگنور تو کر سکتے ہیں, لیکن یہ انٹرنیشنل پریسٹیج کب تک رہے گی؟ اتنی دیر لاسٹ تو کرتی ہی نہیں. لوگوں کی فش میموری ہوتی ہے, لوگ ڈیلیں کر کے اگلے دن مکر جاتے ہیں. امریکہ کو دیکھ لیں, انڈر دا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ایران سے نیگوشیشنز کے دوران اسرائیل نے حملہ کیا, ٹرمپ بھول گیا. نئی سیز فائر سائن ہونے کے بعد بھی اسرائیل نے حملہ کیا, ٹرمپ بھول گیا. غازہ کے ساتھ سیز فائر امریکہ نے کروائی, اسرائیل نے وہ وائلیٹ کی, اب وہ دوبارہ سیز فائر کروا رہے ہیں. واللہ عالم وہ اسٹک کرتا ہے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, یہ ایک سیکنڈری بات ہے. لیکن فی زمانہ اگر آپ کی انٹرنل ہیلتھ ٹھیک نہیں ہے تو لانگ ٹرم ایکسٹرنل فیوریبل پالیسی اب آپریٹ نہیں کر سکتے. اس سب کے اندر جی جمہوریت کی آواز اونچی کرنے کی کوشش کیجیے, فریڈم آف اسپیچ کو ایڈوکیٹ کیجیے. ہم بھی یہاں پہ یہی کوشش کرتے ہیں. ہمیشہ کی طرح آپ کا سننے کا شکریہ.